کیوں جج کیوں نہیں قربانی دیں گے؟ آرمی کے افسران قربانی کیوں نہیں دیں؟ حکمران طبقہ قربانی کیوں نہیں دے؟ ساری قربانی قوم سے مانگو گے اور کہو گے کہ صاحب اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ میں آرمی چیف سے یہ مطالبہ کرتا ہوں، گڈ جیسچر دیجیے پوری قوم کو۔ آرمی چیف صاحب، بہت فاصلے پیدا ہو گئے قوم اور فوج کے درمیان، یہ بہترین موقع ہے کہ اس میں آرمی کے افسران کے لیے جتنی مراحت ہیں اس کو منیمائز کرنے کا اعلان کریں۔ وزیر اعظم صاحب جس طرح کے فیصلے کرنے جا رہے ہیں کہ جس میں صرف لیپا پوتی کریں گے، یہ قابل قبول نہیں ہے۔ ہمارا واضح مطالبہ ہے بجلی کی قیمتوں میں کمی کرو اور ٹیکسوں کو ختم کرو۔ لاکھوں نہیں کروڑوں میں جن کے بینیفٹ سے ماہانہ، وہ بیٹھ کر کہتے ہیں کہ عملے کے ساتھ یہ کیوں ہوا، اس عملے کو بھیج کیوں رہے ہو تم؟ کس قانون کے تحت بھیجتے ہو بجلی کاٹنے کے لیے اگر کسی نے 2 دن بل جمع نہیں کرایا؟ تمہارے ساتھ تمہیں اندر نہ کیا جائے کہ تم نادہندہ ہو قومی خزانے کے، تمہیں اندر نہ کیا جائے کہ تم نے 662 ارب روپے کھائے ہوئے این ٹی ڈی سی کے، یہ سرکولر ڈیٹ بڑھائے چلے جا رہے ہو۔ 177 ارب روپے سوئی سودن گیس کے بغیر معاہدے کے تمہیں گیس مل رہی ہے، چونکہ حکومت کے الیکٹرک نیپرا کا شیطانی اتحاد ہے، ہر پارٹی ان کو سپورٹ کرتی ہے، ہر پارٹی ان کو کہ الیکٹرک کے ساتھ مل کر عوام پر بوجھ ڈالتی ہے۔ بتائیں یہ سارے کی ساری پارٹیاں جو پی ڈی ایم میں شامل تھی، بتائیں ایم کیو ایم جو ہنستے تصویریں کھنچوا کر آتے ہیں کہ ہم نے کراچی کا مسئلہ حل کر دیا، کہ الیکٹرک سے بڑی اچھی ملاقات ہو گئی، بڑی تجاویز دی ہم نے۔ کھمبوں کی قیمت کے برابر ایم کیو ایم نے بیچا تھا 2005 میں مشرف کے دور میں، کھمبوں کی قیمت۔ ان کی مرضی سے پتہ نہیں ہلتا تھا، جو چاہتے تھے کرتے تھے شہر میں، اور یہ ہمارا ادارہ بیچ دیا، اور پھر اس کے بعد 2009 میں دوبارہ بیچ دیا۔ اس وقت بھی حکومت میں شامل تھے جب زرداری نے دوسری پارٹی کو، ابراج کیپٹل کو، یہ منتقل کیا تھا، اور 50 ارب روپے اس وقت کے قومی خزانے سے ادا کیے تھے۔ زرداری ایم کیو ایم مافیا نچوڑ گئی ہے کراچی کو، تباہ کر دیا اس نے، مل کر ہمیشہ کھاتے ہیں اور احتجاج کرنے بھی کہہ رہے ہیں۔ ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم احتجاج بھی کریں، فوجی عامر کی حکومت ہو یا نام نہاد جمہوری لوگوں کی حکومت، یہ طبقہ وہیں کا وہیں کھڑا رہتا ہے۔ اور اس کی ایک جھلک دیکھنی ہو تو وہ یہ ہے کہ جب اسحاق ڈار صاحب سے پوچھا گیا کہ کیا آپ زراعت کے شعبے پر ٹیکس لگا رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں بہت واضح اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ ہم کوئی ٹیکس نہیں لگا رہے۔ اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے، اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ صرف تنخواہ دار طبقہ جو پرائیویٹ سیکٹر میں یا گورنمنٹ سیکٹر میں کام کرتے ہیں، 264 ارب روپے کا ٹیکس انہوں نے اپنی تنخواہوں میں سے ادا کیا ہے پاکستان کے طبقے، 264 ارب روپے، جبکہ جو جاگیردار طبقہ ہے اس نے صرف 4 ارب روپے جمع کرائے قومی خزانے میں۔ پیٹرول کی قیمت کس نے بڑھائی ہے؟ کاکڑ صاحب نے بڑھائی ہے نا، اور تیاری کیے بیٹھے 31 اگست کو بڑھانے کی۔ تو اس لیے یہ اختیارات جو قانون سازی کر کے پی ڈی ایم کی گورنمنٹ نے نگراں حکومت کو منتقل کیے تھے، اس کے تحت یہ کمی بھی کر سکتے ہیں، جاگیرداروں پہ ٹیکس لگائیں۔ اور یہ جو آئی پی پیز کے معاہدے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر ہم نے معاہدوں کو چھیڑا تو انٹرنیشنل یہ آربیٹریٹر کے پاس چلے جائیں گے۔ جھوٹ بات ہے یہ۔ جو ہمارے لوکل لوگ ہیں جن سے معاہدے ہیں، کیا معاہدہ ہے؟ قوم کے سامنے لاؤ، بتاؤ کہ یہ جو گل احمد انرجی والا پلانٹ چل رہا ہے، کیا یہ ایز پر ایگریمنٹ چل رہا ہے؟ کیا یہ پلانٹ کفایت کرتا ہے آج کے دور کی؟ سڑے ہوئے گلے ہوئے پلانٹ ٹپال والوں کے اور یہ گل احمد والوں کے اور نشاط والوں کے، ان کے چل رہے ہیں، اور ان کے پیسے میں اور آپ ادا کر رہے ہیں۔ کہ الیکٹرک کے جو لوگ ہم پر مسلط ہیں وہ کارپوریٹ سیکٹر کا پر دھبا ہیں، کرمنل ہیں، وہ جعلی بل بناتے ہیں، تیز میٹر چلاتے ہیں، غلط بل بھیجتے ہیں اور خلاف ورزی کرتے ہیں عدالت کی، توہین عدالت کے مرتکب ہیں۔ یہ کون ہیں؟ یہ قوم کے خادم ہونے چاہیے، قوم کے حاکم بن کر بیٹھے ہوئے، یہ ڈی سیز، یہ اے سیز، یہ سیکریٹریز، یہ چیف سیکریٹری۔ اور میں پوچھنا چاہتا ہوں، یہ جو ججوں کو اتنی بڑی سہولتیں ملی ہوئی ہیں، کس بنیاد پہ ملی ہوئی ہیں؟ کیوں جج کیوں نہیں قربانی دیں گے؟ آرمی کے افسران قربانی کیوں نہیں دیں؟ حکمران طبقہ قربانی کیوں نہیں دے؟ ساری قربانی قوم سے مانگو گے اور کہو گے کہ صاحب اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ میں آرمی چیف سے یہ مطالبہ کرتا ہوں، گڈ جیسچر دیجیے پوری قوم کو۔
آرمی چیف صاحب بہت فاصلے پیدا ہو گئے قوم اور فوج کے درمیان. یہ بہترین موقع ہے کہ اس میں آرمی کے افسران کے لیے جتنی مراحت ہیں اس کو منیمائز کرنے کا اعلان کریں. سب کو, ججوں کے, یہ چیف جسٹس کے جو 10-10 لاکھ روپے کی پنشن لیتے ہیں, کیا کیا ہوتا ہے انہوں نے؟ اور ان کو جو اتنے فری ہزاروں یونٹ مل رہے ہوتے ہیں, ان کو جو پیٹرول فری مل رہا ہوتا ہے, ان کو جو ملازمین مل رہے ہوتے ہیں, تو ججوں کو بھی تو سامنے آنا چاہیے نا, قربانی ان کو بھی دینی چاہیے. وزیر اعظم صاحب جس طرح کے فیصلے کرنے جا رہے ہیں کہ جس میں صرف لیپا پوتی کریں گے, یہ قابل قبول نہیں ہے. ہمارا واضح مطالبہ ہے بجلی کی قیمتوں میں کمی کرو اور ٹیکسوں کو ختم کرو. یہ جو جعلی قسم کے ٹیکس لگائے ہوئے ہیں, فردر ٹیکس, اضافی ٹیکس, ایکسٹرا ٹیکس, فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز, کوارٹرلی فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز, ٹی وی کا لائسنس اور پتہ نہیں کیا کیا الا بلا کس کس طرح کے ٹیکس ڈال دیے ہیں. ہمارا یہ بھی مطالبہ ہے کہ سلیب سسٹم کو اس طرح سے نہ بنائے جس طرح ابھی لوٹ مار کا نظام چل رہا ہے. جس طرح پہلے ہوتا تھا 1 یونٹ سے 50 تک کے ریٹ ایک, پھر 50 سے اوپر والے کے ریٹ, پھر 100 سے اوپر والے کے ریٹ, پھر 300 سے اوپر والے کے ریٹ, اس طرح کر کے بل بنتا تھا. انہوں نے کیا یہ کہ سارا ختم کر کے اب اگر آپ کے 500 یونٹ ہیں تو 500 پہ لگا دیتے ہیں. تو یہ نہیں چلے گا. اچھا, ایک بات تو یہ ہے کہ تاجروں کے ساتھ تو آپ نے دیکھا تھا, ہم نے جو ابھی 2 دن پہلے اجلاس کیا تھا, اس میں کراچی کے تمام نمائندہ تاجر تنظیمیں الحمدللہ موجود تھیں. اگر ان میں سے کچھ لوگ نہیں بھی آ سکے کسی مارکیٹ سے تو ہم نے رابطہ کیا ہے ان سے, اور الحمدللہ سب آن بورڈ ہیں. تو تاجر طبقے میں تو ہمارے یہاں کوئی ڈویژن نہیں ہے. ہم نے ان کے مشاورت سے ہی فیصلہ کیا. حالانکہ ہم یہ بھی کر سکتے تھے کہ ہم اعلان کر دیتے اور پھر ان سے مشاورت کرتے, لیکن ہم نے اس لیے بہتر سمجھا کہ چونکہ تاجر ایکٹیو ہیں تو سب کے اتفاق رائے سے ہی ہو. تو کراچی میں تو اتحاد اور اتفاق مکمل طور پر الحمدللہ پایا جاتا ہے. پورے ملک میں بھی انشاءاللہ یہ ہو جائے گا. اور ابھی پنجاب میں غالباً نون لیگ اورینٹڈ لوگوں نے کوشش کی ہے ڈویژن پیدا کرنے کی, لیکن میرا خیال ہے تاجر برادری سے میری یہی درخواست ہوگی کہ یہ ڈویژن پیدا کرنے کا سارا فائدہ جو ہے وہ ان لوگوں کو ہوگا جو عوام پہ بوجھ ڈال رہے ہیں. تو جس میں بھی درد ہے وہ بالکل ایک سنگل پوائنٹ پہ آ جائے. کراچی تو مین ہب ہے ہماری معیشت کا. انشاءاللہ کراچی سے بہت اسٹریٹ میسج جائے گا. سب کا ایک ہی دن ہے, 2 ستمبر کو ہم ہڑتال کریں گے. جہاں تک گوپلانی صاحب والی بات ہے وہ ہمارے ساتھ مسلسل رابطے میں ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ کوئی ان کو خطرہ نہیں ہوگا. جو بھی تھریٹ ہیں, ظاہر ہے کہ جب بھی آپ سامنے آتے ہیں تو یہ مسئلے ہوتے ہیں. البتہ یہ بات صحیح ہے, خود گوپلانی صاحب نے کہا کہ وہ واقعہ جو عملے کے ساتھ ہوا تھا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا, اور اس کی ایف آئی آر کٹی. حالانکہ ایف آئی آر تو کٹنی چاہیے ان لوگوں پر کہ جو اصل نادہندہ ہیں ہمارے کے الیکٹرک والے, اس پہ تو کوئی ایف آئی آر نہیں کٹتی. کتنے لوگ کرنٹ سے مر گئے, کوئی ایف آئی آر کٹی؟ پولیس ان کے ساتھ ملی ہوئی ہوتی ہے, عدالتیں اسٹے پہ اسٹے دے دیتی ہیں, نیپرا ان کے ساتھ ملا ہوا ہوتا ہے. تو بھائی جب آپ ریلیف ہی نہیں دیں گے اور مافیا کو سپورٹ کریں گے اور چھوٹے سے کسی واقعے کو بنیاد بنا کر آپ تھریٹ دینا شروع کر دیں گے تو یہ تو نہیں چلے گا. بہرحال یہ تھریٹ بھی نہیں ہونا چاہیے, اور جان مال عزت آبرو کا تحفظ بھی. اور جن جگہوں کی بجلی کاٹی گئی ہے ہم اس پہ وارن کرتے ہیں کہ الیکٹرک کو کہ فوری طور پر بجلی بحال کرو. یہ غیر آئینی, غیر قانونی اور توہین عدالت کے زمرے میں آتا ہے کہ آپ کسی بھی آبادی کی بجلی کاٹ دیں. وہ سارے ارباب اختیار جو کہ الیکٹرک مافیا کی سرپرستی کرتے ہیں ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ پھر حالات کسی کے بھی کنٹرول میں نہیں رہتے, پھر لوگ اپنے طور پر قانون ہاتھ میں لینا شروع کر دیتے ہیں. اس سے پہلے کہ الیکٹرک کو لگام دو, ورنہ بہت حالات بگڑ جائیں گے. عوام ہیں, تاجر ہیں, علماء ہیں, سول سوسائٹی ہے, وکلاء ہیں. ہم کل جائیں گے انشاءاللہ کراچی بار بھی, سندھ ہائی کورٹ بھی جائیں گے, جتنی بھی ملیر بار بھی جائیں گے, اور اسی طرح سے جتنے بھی پریس سے متعلق ہمارے موجود ہیں کلب, کراچی پریس کلب ہو یا کوئی بھی, ہم چیمبر سے بھی رابطہ کریں گے. اور میں چاہتا ہوں کہ چیمبر اپنا پرویکٹیو رول ادا کرے, بجائے اس کے کہ وہ دیکھے کہ حالات کیسے چل رہے ہیں. کراچی چیمبر پہ سب کی نظر ہے. کراچی چیمبر کو سامنے آ کر ہڑتال کی بھی حمایت کرنی چاہیے, اور ان بلوں کے حوالے سے بھی اپنا رول پلے کرنا چاہیے. ہم الحمدللہ وہ کر بھی رہے ہیں, لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کا رول بڑھنا چاہیے. اب